السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. عزیز سامعات، میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ پہلی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اس میں جو ہے علم کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اللہ انسان کو جو ہے وہ علم سکھایا. اس علم کی اہمیت اور فضیلت اسی سے واضح ہوتی ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں جو حکم دیا گیا ہے وہ علم حاصل کرنے کا دیا گیا ہے. اور اس میں اللہ رب العزت کی صفات الاکرم کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرف اور بزرگی والا. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شرف اور بزرگی وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے. جو انسان جتنا علم حاصل کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. پھر ہمیں یہ بھی حکم قرآن میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وقل رب زدنی علما، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی یہ ذاتی علم کے لیے دعا مانگی گئی ہے. علم کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے یہ دعا مانگی نہیں گئی ہے. اس سے بھی علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور پاک رزق اور قبول ہونے والا عمل کا سوال کرتا ہوں. جس طرح ایک انسان رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اسی طرح نفع بخش علم کے لیے بھی ہمیں محنت اور مشقت کرنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں ہے بلکہ اسے حاصل بھی کرنا ہے. علوم جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 پہلا علوم وہ ہے جو علم نافع ہے یعنی نفع بخش علم. دوسرا جو ہے علم دار یعنی نقصان پہنچانے والے علوم. اور تیسرے علوم کی وہ قسمیں ہیں جو نہ نافع ہے نہ دار، یعنی جس سے نہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان. تو نافع علم یعنی نفع بخش علم میں سب سے پہلے دینی اور شرعی علوم آتے ہیں. وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن و سنت کا علم، جسے نفع بخش علم کہا گیا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ وہ کون سا علم ہے جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ تو خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ کی وحدانیت کا علم، اللہ کی توحید کا علم یہ فرض عین ہے. یہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے غریب ہو یا امیر، جو کیسا بھی ہو، اسے ہر حال میں اس علم کو حاصل کرنا ہے. اسے یہ علم حاصل کرنا ہے کہ اسے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے. یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کتاب و سنت کے علم سیکھنا لازم ہے. اللہ کی معرفت کو سیکھنا اور کتاب و سنت کو سیکھنا جو ہر انسان پر لازم آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبادات ہے. یہ عبادات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو عبادات بھی ہم کو اس سے سیکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، نماز کس طرح پڑھے، طہارت کیسے حاصل ہوتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، تیمم کن حالات میں کیا جاتا ہے، اور وہ کون سے حالات ہیں جب انسان جو ہے وہ اس کو رخصت مل جاتی ہے نماز سے، یعنی سفر میں کس طرح قصر کیا جائے، اور جب انسان بیمار پڑ جائے تو وہ نماز کیسے ادا کرے. روزے کے مسائل یہ ہر انسان کو، اور مرد ہو یا عورت، انہیں سیکھنا ضروری ہے. اور جو مالی استطاعت رکھتے ہیں انہیں حج کی اور زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ہے. پھر اسی طرح معاملات کا علم کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کیا جائے، ہمارے ماں باپ ہیں ہمیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہے، اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے، گھرداری کس طرح کی جائے. ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. پھر دوسری اسی نافع بخش علم نافع میں آتے ہیں دنیاوی علوم جو جن کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے، جیسے کہ صنعت و حرفت، میڈیسن، علم، ہنر وغیرہ، اسکلز وغیرہ.
جن کا سیکھنا بھی ہمیں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، جبکہ دینی علم اور شرعی علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر ہماری امت میں سے کوئی جدید دور کے علم سیکھتا ہے تو باقی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی یہ جدید دور کے علم نہیں سیکھ پاتا تو جس سے امت خسارہ میں رہتی ہے، اور ان سے جو علم حاصل نہیں کرتا، جو امت علم حاصل نہیں کرتی، جو قوم علم سے دور ہوتی ہے، ان پہ ذلت اور مسکرت جو قوم علم سے دور ہوتی ہے اس پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی فیصلے وہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں علم کے پاور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں نہ صرف دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، دین کے ساتھ ہمیں دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو علم دار ہے، علم دار یعنی نقصان پہنچانے والے علوم، علم دار وہ ہے جن سے دنیا میں اور آخرت میں انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے جادو وغیرہ سیکھنا، یہ جو ہے انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ علم والوں کا مقام، علم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں حدیث میں آئی ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے خوش مرحبا، خوش آمدید۔ جب طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کو اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں قلم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم کا ذکر کیا کہ انسان کو جو ہے قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی اللہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا ہے اور اسے کہا کہ لکھ، تو اس نے تمام چیزیں لکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو وہ جانتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم جیسی دولت سے نوازا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وسائل بھی عطا کیے، جیسے کہ آنکھ، کان، ہاتھ، ہمیں دماغ دیا تاکہ ہم ان کو سمجھے، سیکھے۔ تو ہمیں اس اللہ کی نعمتوں کو جو ہے اس کے شکر ادا کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے علم کے بے شمار علم حاصل کرنے کے ہمیں زندگی میں دنیا اور آخرت میں فائدے بھی بہت ہیں۔ علم کی برکت سے جو انسان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اس میں آتا ہے حدیث میں کہ مدینہ میں 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی جو تھا وہ علم حاصل کرتا تھا اور ایک بھائی محنت مزدوری کرتا تھا۔ تو جو بھائی محنت مزدوری کرتا تھا اس نے کچھ دنوں بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، صرف علم حاصل کرتے رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اسی کے سبب رزق دیے جاتے ہو، یعنی علم حاصل کرنے سے انسان کو رزق میں بھی اس کے برکت ہوتی ہے، اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ پھر علم حاصل کرنے سے انسان پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے کسی گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں اللہ کی کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، اور اسی علم کی بدولت جو انسان شیطان کی چالوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور علم کی وجہ سے انسان کے اندر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ علم سے انسانوں کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اس کی معرفت انسان سیکھتا ہے کہ اللہ کی پہچان آتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جو میرے بندے مجھ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو میرے علم والے بندے ہیں۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کے ہمارے اغراض اور مقاصد کیا ہونا چاہیے؟ علم ہمیں صرف اسی نیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل جو ہے وہ اپنی نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے علم حاصل کریں تاکہ ہم صحیح عمل کر سکیں، کیونکہ صحیح عمل کی بنیاد صحیح علم ہے۔ اگر علم صحیح نہ ہوگا تو عمل گمراہی ہے، یعنی ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، یعنی جب دل چاہا ہم نے نماز پڑھ لی، جیسے چاہا پڑھ لیا، کچھ علم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس علم کی طرف بلایا جائے اور اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ضرور ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور انہیں بھلائی کا حکم دے اور انہیں برائیوں سے روکے۔ تو ہمیں بھی خود علم حاصل کرنے کے بعد یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس علم کی روشنی کو، اس علم کے نور کو ہم پھیلائیں اور جہالت کے اندھیرے کو دور کریں،
کیونکہ جہالت میں نہ صرف دنیاوی نقصانات ہیں بلکہ آخرت کی بھی نقصانات ہیں۔ جب ان جہالت کی وجہ سے جہالت کا ہی جو شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو شرک کا جو باعث ہے وہ جہالت ہی ہے۔ اسی جہالت کی وجہ سے اکثریت انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ جہالت میں مبتلا رہی ہے۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا بغیر کسی علم اور دلیل کے۔ اسی طرح لا علمی جہالت جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہے جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 کہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ، یعنی یہ 2 خصلتیں وہ منافق میں نہیں ہوتی، کیونکہ منافق دھوکہ پرست ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے وہ دین کی سمجھ سے محروم رہتے ہیں، جو کہ بڑی خیر کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو منافق جو ہے جو اللہ کو اور لوگوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اس خیر سے محروم رہتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ علم سے محبت کرنا انسان کی خوش بختی کی خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے، اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے۔ اسی طرح علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے، اور جب وہ اپنے علم کے چراغوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے علم کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، تو پھر جو ابلیس جو ہے وہ انہیں جیسے چاہتا ہے اندھیرے میں ٹھوکریں لگواتا ہے، کیونکہ علم کی بدولت ہی انسان شیطان کی چالوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی طرف جائیں تو ہم دنیا کی طرف جائیں تو دین کو چھوڑ دیں، اور ہمیں علم حاصل کرنے کی حرص رکھنی چاہیے، اور آخری دم تک اسی راستے پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان علم سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے علم سے دور ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں کمی آتی ہے، اور انسان دنیا کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، سنت کی پیروی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پھر دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر جو جاہل انسان ہوتا ہے وہ خود بھی بھٹکتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ حرص رکھنی چاہیے کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کریں اور ہماری موت اسی راستے پر آئے، اور اللہ ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔